السلام علیکم پیارے طلباء، آج میں آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب نوائے اردو درجہ دہم کی کتاب سے ایک خوبصورت باب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ باب ایک آپ بیتی ہے اور یہ آپ بیتی چوری اور اس کا کفارہ کے نام سے لکھی گئی ہے۔ اسے ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے لکھی ہے۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول فرمسیا، آپ کے سامنے اس آپ بیتی کے بارے میں سب سے پہلے گفتگو میں کرتا ہوں۔ آپ بیتی اردو نثر کے صنف میں سوانح نگاری کے بعد خود نوشت کا بھی ذکر ہے۔ اسے عام بول چال کی زبان میں آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ انگریزی ادب کے توسط سے اردو نثر میں یہ رقم کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے۔ اسے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں بھی کئی خود نوشت لکھے گئے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں۔ خود نوشت یا آپ بیتی میں مصنف یا شاعر اپنی زندگی کا حال بیان کرتا ہے۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی آتی ہے اور زندگی سے جڑی ہوئی تمام واقعات، حادثات اور سبھی افعال کو پیش کیا جاتا ہے۔ لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والے کو یعنی کہ قاری کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ قاری کو اپنے نظریات سے بھی روشناس کرانا چاہتا ہے۔ اس نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا، اس کا فعل کس طرح کا تھا، اس کی پوری زندگی اس نے کس طرح سے گزار دی، یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے قاری کو اس نے مجبور کر دیا۔ خود نوشت لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر نکتہ چینی، مذاق کے ساتھ ساتھ مصنف کی عیب و برائیوں پر قاری کی زیادہ نظر رہتی ہے۔ یا تو قاری مزہ لے کر اس مضامین کو پڑھتا ہے یا پھر اس کی زندگی سے جڑی ہوئی وہ واہیات باتوں کی طرف مڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی یہ خامی کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ ایک بات اور میں یہ عرض کر دوں کہ سوانح اور خود نوشت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سوانح کسی شخص کے حالات، واقعات، ظاہری اطوار پر کوئی بھی رقم کر سکتا ہے، یعنی کہ جمع کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے اور اپنی محبت کو، نذرانِ محبت کو پیش کر سکتا ہے۔ مگر خود نوشت میں مضمون نگار خود اپنی زندگی کے تمام تر واقعات، حادثات اور دوسرے پہلوؤں کو خود لکھتا ہے، زمانہ میں مشہور ہونے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اردو کی پہلی خود نوشت مولانا جعفری تھانسری نے لکھی کالا پانی کے عنوان سے اور یہ 1923 عیسوی میں شائع ہوئی۔ بعد میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری اور پروفیسر رضا علی کی اعمال نامہ، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، پرتون حیدر کے سوانح ناول کار جہاں دراز ہے، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، خلیق کی منزلیں گرد کی مانند، اختر ایمان کی اس آباد خرابے میں، بیگم حمیدہ اختر نے ہم سفر اور ادا جعفری نے لکھی جو رہی سو بے خبر رہی، وغیرہ وغیرہ آپ بیتیاں لکھی۔ اب میں اس سے آپ بیتی جو ہمارے سامنے یہاں موجود ہے تو اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سید عابد حسین
اصل نام سید عابد حسین، آپ کی ولادت 1896 عیسوی میں بھوپال میں مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ آپ کا اصل وطن تھا وہ دائی پور ضلع فرخ آباد اتر پردیش تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں کی، ثانوی بھوپال میں اور الہ آباد یونیورسٹی سے BA، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی گئے اور برطانیہ گئے اور وہاں سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ PhD کی ڈگری لی اور برلن یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی۔ ملازمت جامعہ ملیہ اسلامیہ میں درس و تدریس کا کام انجام دیا، ساتھ ہی ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے رہے۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب 1926 عیسوی میں ڈرامہ پردہ غفلت لکھا، اور یہ جرمن زبان کی کئی کتابوں کا آپ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ گوئٹے کی فاؤسٹ کا اردو میں بھی ترجمہ کیا، اور مہاتما گاندھی کی جو خود نوشت کتاب تھی اس کا بھی ترجمہ تلاش حق کے نام سے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کا جو ہے کا ترجمہ تلاش ہند کے نام سے اردو میں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری کتابوں میں قومی تہذیب کا مسئلہ، ہندوستانی مسلمان اور آئین ایام میں، اس کے علاوہ کئی رسائل کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئیں، اور رسالہ میں اسلام اور عصر جدید و اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج کے بانی اور مدیر بھی رہے۔ آپ کا 1897 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا یہ ترجمہ ہے کہ اس سے لی گئی ہے۔ چوری اور اس کا کفارہ، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہاتما گاندھی کی خود نوشت کتاب مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کے نام سے، اس کا اردو میں ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے تلاش حق کے نام سے کیا۔ ٹھیک ہے، چوری اور اس کا کفارہ گاندھی جی کی آبیتی کے اردو ترجمے سے ماخوذ ہے۔ مہاتما گاندھی اپنے سوانح لکھتے وقت اپنی شخصی کمزوریوں کو چھپایا نہیں۔ انہوں نے اپنی سوانح لکھتے وقت اپنی شخصی کمزوریوں کو چھپایا نہیں، اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا پردہ ڈالا ہے۔ انہوں نے کھلے دل سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کیا ہے، اور خود ہی اپنی اصلاح بھی کی ہے۔ جس زمانے میں ریفارم کا بڑا زور تھا، ان کے ایک دوست نے گاندھی جی کے دماغ میں یہ بات پیوست کرائی کہ ہماری قوم گوشت نہیں کھاتی ہے، اس لیے کمزور ہے۔ ان کی دلیلوں نے ان کے دوست کی جو دلیل تھی انہیں اسے مرعوب کیا۔ لیکن پہلی بار گوشت کھانے کے بعد رات کو بکری خواب میں دکھائی دی، اور بڑے خوفناک خواب دکھا دی۔ والدین کی چوری سے قوت اور جرأت پیدا ہونے کی خوشی میں اکثر گوشت کھا لیا کرتے تھے، جبکہ ان کے والدین اور پورا گاندھی خاندان ویشنو تھا، جنہیں گوشت سے سخت نفرت تھی۔ ماں باپ کو دھوکہ دینے کے خیال، ان سے جھوٹ بولنا، اس سے ہر وقت ان کے دل میں ملامت کرتا رہتا تھا۔ ایک دوست نے سگریٹ کی عادت ڈال دی، اس لیے انہوں نے نوکروں کی جیب خرچ میں سے
پیسے چرانا شروع کر دیا۔ اگر اس کی خبر ان کے والدین کو ہو جاتی تو وہ یقیناً جان دے دیتے۔ یہ سوچ کر گاندھی جی بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر آخرکار ایک دن انہوں نے ایک اعتراف نامہ لکھ کر اپنے والد کے صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ والد صاحب نے اعتراف نامہ پڑھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جسے دیکھ کر انہیں بہت ہی دکھ پہنچا۔ ان کے آنسو نے دل کو پاک کر دیا اور گناہ کو دھو ڈالا۔ یہی چوری اور اس کا کفارہ تھا جو مکمل ہوا۔ غرض یہ کہ تلاش حق میں گاندھی جی نے بہت سی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کو پیش کیا ہے اور خود اس کا اصلاح بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اپنی کیے گئے غلط کاموں اور برائیوں پر خود شرمندہ ہوتے ہوئے نظر آئے اور فوراً توبہ کر ڈالا کہ آج کے بعد ایسی دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، جس سے جھوٹ بولنا پڑے اور دل ملول بھی کرے، یعنی کہ صاف گوئی بھی نہیں کر پانا، تو وہ چیز بہت بری ہے۔ غرض یہ کہانی، یہ واقعات سنیں تمام نوجوانوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، جس پر بچوں اور نوجوانوں کو چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ طلبہ، یہ تو گاندھی جی کی جو کتاب تھی، خود نوشت تھی، اس کے ایک باب کا، ایک چھوٹے سے باب کا جو ہے جناب عابد حسین صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور یہاں پیش کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اور اس میں اضافہ کے لیے اس میں آپ انگریزی کتاب کو پڑھیں، یا ساتھ ہی ساتھ اگر اردو بھی کتاب آپ کو مل جائے تو ان کی پوری اس خود نوشت کو پڑھیں اور سیکھیں اور جانیں کہ گاندھی جی نے کس طرح سے مہاتما بن گئے۔ ان کی برائیاں بہت ہے، مگر یہ برائیاں، یہ خامیاں ان کے لیے کچھ معنی نہیں دیتی، اور یہ زندگی کے ہر پہلو کو چھوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے، ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ اس میں اس کتاب میں اور بھی ان کی کہانیاں موجود ہیں، اس کے بارے میں تو آپ اس کا مطالعہ کریں تو اور بھی زیادہ اس میں آپ کو جو ہے علم ہوگا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی۔ تو میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب میں، اپنی درسی کتاب میں جتنا حصہ دیا ہوا ہے اس کو بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ اسکول کے لائبریری میں جائیں اور وہاں اس کتاب کی جو ہے کو تلاشیں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ شکریہ۔